اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 70واں سورہ ہے اور اس کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے بطور سرنامہ کلام۔ عزیزان من، آج ہمارا موضوع جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صفات ہے، ان کی ذات والا صفات، ان کی سیرت اور ان کی سیرت سے تمام خواتین جو کچھ کسب فیض کر سکتی ہیں اور جو ان کو کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے آج کے مختصر سے ٹائم میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ہدایت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ جب ہدایت پہ زور دیا تو بہت زیادہ ہادی اور رہنما کا سلیکشن بھی پروردگار عالم نے اس عظیم ذمہ داری کو اپنے ہاتھوں میں رکھا اور کسی کو بھی اس ذمہ داری میں شریک نہیں بنایا۔ خداوند عالم نے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا کہ آخرت کی ذمہ داری ہم پر ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہدایت کرنا، ہادی بنانا ہمارا کام ہے۔ جب بھی پروردگار عالم نے ہادی، رہبر، رہنما کو بھیجنے کی بات کی تو کبھی بھی یہ نہیں انتخاب امت کے ہاتھ میں رکھا کہ وہ جس کو چاہے اپنے لیے منتخب کر لے، بلکہ ہمیشہ پروردگار نے اپنی جانب سے رہبر بنا کے بھیجے۔ ان آیہ گرامی میں جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پڑھی، پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ یاد رکھو جو شخص بھی ہدایت پر آ جائے تو ہدایت پر آنے کا فائدہ صرف اسی کو ہوگا، اور جو گمراہ ہو جائے تو گمراہی کا نقصان صرف اسی کو ہوگا، اور دنیا کا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مومنات گرامی، جب پروردگار عالم اتنے خاص الفاظ میں ہدایت کے عظیم منصب کو پہچانوا رہا ہو تو لازم ہے کہ ہادی بھی اپنی بارگاہ سے بھیجے گا، اور اس نے ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی بارگاہ سے کسی کو ہادی بنا کے بھیجے اور پھر کائنات کے لیے اس کو مخفی رکھے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر خداوند عالم کے نظام عدل پہ حرف آ جائے۔ تو اس نے صراحت سے قرآن کریم میں ان لوگوں کی وضاحت فرمائی کہ جن کو اس نے اپنی جانب سے ہادی بنا کر بھیجا۔ دیکھیں ہم سورہ احزاب کی اگر آیت نمبر 48 کو دیکھیں، پروردگار عالم پہلے تو نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے ان لوگوں کی کہ جن کی اطاعت کا حکم اس نے نہیں دیا، خبردار ان لوگوں کی اطاعت نہ کرنا، اور ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، دیکھو کافروں کی اطاعت نہ کرنا، منافقوں کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر سورہ نون والقلم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی، جھوٹ بولنے والوں کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر سورہ نون والقلم ہی کی آیت سے میں ریفرنس دوں وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، دیکھو جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی اطاعت نہ کرنا۔ اور اسی سلسلے کی پھر مسلسل آیات نظر آتی ہیں حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، دیکھو عیب جو کی، چغل خور کی، بخیل کی اطاعت نہ کرنا۔ جب پروردگار اتنی صراحت سے بیان کر رہا ہو کہ اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا، پھر سورہ شورى کی آیت دیکھیں وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، دیکھو اسراف کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنا۔ تو یقیناً آپ توجہ فرما رہی ہوں گی، پروردگار عالم ایک کرائیٹیریا بنا رہا ہے، ایک معیار بنا رہا ہے کہ کون ہوگا کہ جو لائق اطاعت ہوگا، جس کی اطاعت کی جائے گی۔ کافروں کی اطاعت نہ کرنا، منافقوں کی اطاعت نہ کرنا، چغلی کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا، اسراف کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنا۔ نشاندہی ہوتی ہے اب سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں، پروردگار کہتا ہے اے اللہ کس کی اطاعت کریں؟ تو ارشاد ہوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت جن کی نہ کی جائے ان کی بھی فہرست بیان کی، اور جن کی اطاعت کی جائے ان کو اولو الامر کہہ کے پروردگار عالم نے ایک حصار میں بند کر دیا کہ جو اولو الامر ہوگا کافر نہیں ہوگا، منافق نہیں ہوگا، مفسد نہیں ہوگا، ظالم نہیں ہوگا، جھوٹا نہیں ہوگا، غافل نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر اتنی صراحت کے ساتھ اتنی ساری صفات بتانے کے بعد بھی جب پروردگار عالم دیکھے، تشنا دیکھے لوگوں کو کہ ابھی کسی اور وضاحت کی بھی ضرورت ہے، تو پھر کتنا حسین اہتمام فرمائے۔ یقیناً آپ علم و معرفت رکھنے والی خواہران پہنچ گئی ہیں وہاں تک کہ جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتی ہوں کہ پروردگار کیسا حسین ایک محفل سجائے زمین پر، ایک اہتمام فرمائے کہ دیکھو میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ اولو الامر کون ہیں، وہ کون سا دروازہ ہے، وہ کون سی چوکھٹ ہے، وہ کون سا گھر ہے، وہ کون سا آستانہ مقدس ہے کہ جہاں اولو الامر سارے کے سارے نظر آتے ہیں، کوئی ایک نہیں۔ یعنی کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جہاں کوئی ایک
مشہور ہو جاتا ہے نا، لیکن ایک گھر کائنات میں ایسا ممتاز نظر آتا ہے کہ جہاں پہ ہر ایک ایک سے بڑھ کر ایک نظر آتا ہے کہ جو ہوا نور خدا سے ہی بڑا نیک ہوا، جو ہوا فضل خدا سے ہی بڑا نیک ہوا، نور بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا، کیسا خاندان عالیشان نظر آتا ہے وہ گھر کہ جہاں پر ایک حسین محفل کا انعقاد ہو رہا تھا، اور وہ محفل کس کے دم سے تھی؟ اس محفل کی میزبان کون تھیں؟ کائنات کی سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا، آپ کی چادر تطہیر، اور ایک پرنور محفل کا انعقاد کہ جہاں پروردگار عالم اولو الامر کا اعلان کر رہا تھا، تعارف کروا رہا تھا، کیا کہہ کر کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جہاں پہلے اعلان ہوتا رہا کہ اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا، برائیاں بیان کرتا رہا نا پروردگار، رجس بیان کرتا رہا، جھوٹ نہ ہو، مفسد نہ ہو، کاذب نہ ہو، اسراف کرنے والا نہ ہو، وہاں پروردگار عالم نے ایک ایسے خاندان کا تعارف کروا دیا، جناب سیدہ کے وسیلے سے کہوں، جناب سیدہ کی میزبانی میں کہوں، جناب سیدہ کے گھر سے کہوں، ایسا خاندان کہ جہاں پر پروردگار کا اعلان ہے، طہارت کا اعلان، یہاں کوئی اسراف کرنے والا نہیں ہوگا، یہاں کوئی بخیل نہیں ہوگا، یہاں کوئی مفسد نہیں ہوگا، یہاں کوئی جھوٹا نہیں ہوگا، کیسا عظیم خاندان ہے کہ جس کے لیے تمام طہارتیں پروردگار عالم نے جمع کر دیں۔ تو میں نے پنجتن کا سہارا لیا جناب فاطمہ تک پہنچنے کے لیے، اور یہ سہارا فقط میں نے نہیں لیا بلکہ آپ دیکھیں کہ خود ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول معروف نظر آتا ہے کہ ہم دنیا پر حجت ہیں اور ہماری جدہ ماجدہ ہم پر حجت ہے، اور پھر ہمارے امام آخر الزماں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا قول معروف یقیناً آپ کے اذہان میں محفوظ ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ وفی ابنتی رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول خدا کی بیٹی کی ذات والا صفات اسوہ حسنہ ہے۔ اور ایک اور امام فرماتے ہیں، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، میں بیان کروں امام کے ریفرنس سے، کہ فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسے کہ ہر امام زمین پر، جیسے آپ نے دیکھا چکی کو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے درمیان میں ایک کیل ہوتی ہے، اس کیل کی وجہ سے چکی کے دونوں جو پارٹ ہوتے ہیں وہ ملے رہتے ہیں، اگر اس کیل کو نکال دیں تو وہ دونوں جو اس کے پارٹ ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، چکی ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ جیسے امام کا وجود زمین پر چکی کے اس کیل کی مانند ہوتا ہے کہ اگر امام کو نکال دیا جائے تو زمین ختم ہو جائے گی، یعنی زمین پر حجت خدا کا وجود ہونا لازمی ہے، اگر نہ ہو تو زمین ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے امام فرماتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا وجود بابرکت ہم اہل بیت میں چکی کی کیل کی مانند ہے، اگر زہرا نہ ہو تو ہم اہل بیت کا وجود ختم ہو جائے۔ جناب زہرا اس دنیا کی ضرورت نہیں، اہل بیت کی ضرورت ہے، جو اہل بیت کی ضرورت ہو وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، یعنی جو مرکز ہو اہل بیت کے لیے، مصدر ہو، محور ہو اہل بیت کا۔ یعنی میں ایک جملے کو بہت خوبصورتی سے بار بار کہتی ہوں، اور یعنی وہ جملہ خوبصورت ہے، میں اتنی خوبصورتی سے ادا نہیں کر پاتی، وہ جملہ بہت خوبصورت ہے کہ جب سارے چادر کے نیچے جمع ہوئے تو پروردگار عالم نے مرکز تعارف ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بنایا، اور زمانے کو یہ باور کروایا کہ دیکھو اہل بیت رسول تک آنے کے لیے لازم ہے کہ زمانہ بطول تک پہنچے، کیونکہ خداوند عالم نے اس خاندان کو خاص کیا ہے، اور اس خاندان کا مرکز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ یا یوں کہہ دوں ان جملوں کو کہ اللہ کے جمال کی تصویر پنجتن، جنت وہ خواب جس کی ہے تعبیر پنجتن، ہے نور لم یزال کی تنویر پنجتن، لوح ازل پہ کاتب تقدیر پنجتن، قرآن درس لیتا ہے اس بارگاہ سے، رب دیکھتا ہے دنیا کو ان کی نگاہ سے، ہے پنجتن کا مرکز انوار فاطمہ، سب کے سروں پہ جو ہے وہ دستار فاطمہ، معیار پنجتن کا ہے معیار فاطمہ، ظاہر خدائی جس سے وہ اظہار فاطمہ، نبیوں کی بخششوں کا وسیلہ ہے فاطمہ، جس پر چلے امام وہ رستہ ہے فاطمہ، ماں قبل کن خدا کا ارادہ ہے فاطمہ، کعبہ جہاں جھکے ہے وہ کعبہ ہے فاطمہ، زہرا کا گھر وہ گھر ہے کہ جس میں ہے سب امام، عکس خدا و نفس محمد ہیں لا کلام، بس ایک سیدہ ہے جہاں میں وہ نیک نام، جھک جھک کے کر رہی ہے رسالت جسے سلام، جس کی رضا ہے اجر رسالت وہ فاطمہ،
دیکھیں قرآن کی آیت ہے نا سورہ شورا کی، قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ قربہ بھی صیغہ مؤنث ہے۔ ماشاءاللہ عربی پڑھنے والی قرآن موجود ہیں، آپ جانتی ہیں کہ قربہ صیغہ مؤنث ہے، اور وہ شہزادی کہ جو خاص الخاص اس صیغے سے مناسبت رکھتی ہے وہ وہی ہے کہ جس کو بضعۃ منی کہہ کر نبی خدا نے متعارف کروایا ہے، جو عطائے پروردگار ہے نبی خدا پر۔ جس کی رضا ہے اجر رسالت وہ فاطمہ، پلتی ہے جس کے گھر میں امامت وہ فاطمہ، ظاہر ہوئی ہے جس سے طہارت وہ فاطمہ، جس پر درود پڑتی ہے عصمت وہ فاطمہ۔ زہرا امامتوں کی اکائی کا نام ہے، زہرا نبوتوں کی کمائی کا نام ہے، زہرا خدا کی ساری خدائی کا نام ہے، زہرا علی کی عقدہ کشائی کا نام ہے۔ جو ہاتھ رزق بانٹتا ہے کائنات میں، اللہ کا وہ ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ امام علی علیہ السلام کا لقب ہے ید اللہ، یعنی وہ ان کی ذات والا صفات سے اللہ کی صفات ظاہر ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ سے کریمی پروردگار بڑھتی ہے، ان کے ہاتھ سے رزق خدا تقسیم ہوتا ہے، تو کہا کہ اللہ کا وہ ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ خداوند عالم نے کس قدر عظیم، اور پھر یہاں پہ میں نے جب ہمارا 15 دن کا سیشن چل رہا تھا جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کے حوالے سے، یہاں پہ میں نے سورہ رحمان کی ایک آیت اسی موضوع پہ بیان کی تھی، یہ جملے نہیں تھے لیکن آیت اسی موضوع سے ریلیٹ کرتی تھی، جس میں پروردگار نے کہا مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو علم و نور کے سمندروں کو ملا دیا ہے۔ دیکھیں نا علم و نور کے سمندر کیسے مل رہے جناب علی اور جناب فاطمہ کی صورت میں، کہ کائنات میں ایک نور کا جہاں جہاں پہ بھی نور نور نظر آتا ہے کہ اس نور کا مرکز و محور یہی خاندان ہے، جس خاندان کا مرکز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب یہاں سے سیرت جناب فاطمہ سے قصب فیض کر کے ہم جب اپنے لیے کوئی درس تلاش کریں، جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کا ہر گوشہ تمام خواتین کے لیے درس ہے، بلکہ میں جملہ تو اس سے بڑا کہہ چکی نا، خواتین کے لیے کیا بلکہ تمام عالم کے لیے۔ جب رسول خدا کا بیٹا خود فرزند جناب فاطمہ زہرا بقیت اللہ قائم آل محمد حجت خدا عین اللہ، جب میرے امام یہ فرمائے کہ میرے لیے جناب زہرا کی ذات والا صفات اسوہ حسنہ ہے، تو پھر کون رہ جاتا ہے جس کے لیے جناب زہرا کی ذات والا صفات اسوہ حسنہ نہ ہو۔ ہر ایک کے لیے جناب شہزادی کی ذات میں ہمارے لیے قدم قدم پہ رہنمائی موجود ہے، کیونکہ دیکھیں انسان نے کچھ بھی کتنی بھی ترقی کر لی ہو، اگر وہ منزل ہدایت پہ نہیں ہے تو پھر اس کی ساری ترقی جو ہے وہ صرف اور صرف ایک زیرو ہے، اور اگر وہ کسی بھی پیشے میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہے تو یہ سارے کام اس کے عبادت ہیں۔ اللہ تو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے نا، ہم اگر کسی شے کو بنائیں، چھوٹی سی بھی کوئی چیز بنائیں، کوئی ڈرائنگ بھی اگر ہم بنائیں نا، تو اگر ہمیں وہ اچھی لگتی ہے، ہم نے بہت محبت سے بنائی ہے، تو ہم اس کو آگ میں نہیں ڈال دیتے، ہم اس کو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں نہیں پھینک دیتے، بلکہ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنی محبت سے بنائی ہوئی چیز کا خیال رکھتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ پروردگار جسے اشرف المخلوقات بنائے اسے جہنم میں ڈال دے؟ انسان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تو اللہ نے نہیں بنایا، اللہ نے تو انسان کو محبت سے جنت میں جانے کے لیے بنایا ہے، اور جنت میں اس کے لیے کتنی آسائشات رکھی ہیں، کتنے آرام رکھے ہیں، کتنی مہربانیاں رکھی ہیں۔ بس اس کا امتحان کیا ہے کہ اس دنیا میں تکلیف والی زندگی، اور تکلیف بھی کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ہمیں محبت علی ابن ابی طالب میسر ہے، اگر ہمیں ولایت جناب فاطمہ زہرا میسر ہے، اگر ہم کردار جناب سیدہ کو اپنا شعار بنا لیں تو دنیا کی تکلیف ہمیں تکلیف نہیں لگے گی، اور آخرت میں پھر کتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام کہ کہا، میں صرف ایک جملہ بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ اگر تمہیں کسی پھل کھانے کی بھی خواہش ہوگی نا، تمہیں اس پھل تک جانا نہیں پڑے گا، بلکہ یہ جنت کے جنتیوں کے کمال ہوں گے کہ وہ فقط خواہش کریں گے، ارادہ کریں گے، اور وہ پھل ان کی خدمت میں خود آ جائے گا۔ یہ کتنے پروردگار عالم نے ہائی پروٹوکول دیا ہے جنتیوں کے لیے۔ خداوند عالم اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اسی لیے یہ محبت کی وجہ سے خداوند عالم نے ہمیں سیدہ جیسی ہستی رہنمائی منزل بنا کے عطا فرما دی ہے۔ اگر یہ مسلمان عورت، میں خود اپنی بات کروں کہ اگر ہم صاحب ہوش و خرد ہیں، اگر ہم جذبہ ایثار سے سرشار ہیں، اگر ہم بطول معظمہ کے نقش قدم پہ گامزن ہیں، تو بس پھر ہمارے لیے کامیابی ہے، پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں جناب سیدہ نساء العالمین کے اسوہ حسنہ پہ سختی کے ساتھ کاربند ہونا چاہیے۔ اے خاتون اسلام، اگر تو چاہتی ہے کہ تیری ازدواجی زندگی پھولوں کی سیج بن جائے اور تجھے دین و دنیا کی نعمات میسر آ جائیں، تو خاتون جنت کی سیرت کا مطالعہ کر۔ بطول عذرا صبر و تسلیم کا پیکر تھیں، امور خانہ داری اپنے ہی ہاتھوں سے نمٹاتی تھیں۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک ہی وقت میں چکی چلا رہی ہیں، آٹا بنا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی فرما رہی ہیں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے کیسے آج کی عورت کیا بہانہ کرتی ہے جب اللہ کی عبادت میں خلل آنے لگتا ہے، جب وہ نمازوں سے دور ہو جاتی ہے، جب وہ پروردگار کے تقرب کو حاصل نہیں کر پاتی نا، تو اس کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ کیسے کروں، میرے اوپر شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، کیسے کروں، میرے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہیں، میرے اوپر بچوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن سیرت جناب سیدہ، اگر کسی نے اس سیرت کو اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے نا، تو ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا اپنے شہزادوں کو جھولے میں لٹا دیتی تھیں اور خود عبادت خداوندی میں مصروف ہو جاتی تھیں۔ اس دوران اگر آپ کا بچہ رونے لگتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل زمین پر آتے اور آپ کے بچوں کی گہوارہ جنبانی کے کام میں مصروف ہو جاتے۔ دیکھیں قرآن کریم ہمارے لیے بھی فرشتوں کو بھیج سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خداوند یعنی ہم کہیں کہ ان کے لیے تو جبرائیل آتے تھے، ہمارے لیے کہاں آئیں گے؟ تو پروردگار نے تو جنگ بدر میں دکھایا نا، کہا اگر ثم استقاموا، اگر تم اس پر قالوا ربنا ثم استقاموا، اگر تم کہو کہ رب ہمارا ہے، یعنی ہمارا رب پروردگار ہے، اللہ رب العزت ہے، قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور ثم استقاموا، تم اس پر استقامت سے ڈٹ جاؤ، یعنی یہ صرف زبانی دعویٰ نہ ہو بلکہ تمہارا دل بھی گواہی دے رہا ہو، تو تم کیا دیکھو گے؟ تتنزل الملائکہ، تم دیکھو گے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے ملائکہ اتر رہے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا ایک ماں بے مثل و بے نظیر، بے بدل و بے عدیل، ایثار و خلوص، مہر و وفا کی انتہائی بلندیوں پہ ہیں۔ دیکھیں خداوند عالم نے ہم پہ، بہت طویل بات نہ ہو جائے، میں جلدی ختم کر رہی ہوں، کہ خداوند عالم نے ہمیں ایک خوبصورت رشتہ عطا فرمایا ہے، یعنی ماں ایک نعمت خداوندی ہے۔ ماں کا وجود اولاد کے لیے کیف و قرار، سرور و پیار، تسکین و راحت کا سامان ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماں کی جو آغوش ہے وہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ یعنی ایک فلسفی کا قول ہے کہ اگر عورت سے دنیا کی تمام رعنائیوں کو، اس کا حسن و جمال، کمال لطافت و دلکشی چھین لی جائے اور صرف ایک لفظ ماں کو اس کے پاس رہنے دیا جائے، پھر بھی اس کے حسن و جمال، رعنائی و دلکشی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو پروردگار نے تو ہمیں اتنے عظیم مرتبے پہ بٹھایا ہے، ایک ماں ہونے کے مرتبے پہ بٹھایا ہے، لیکن ہم پھر اگر اس ماں کے یعنی جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں نا، یعنی منصب بڑھ جاتے ہیں، ایسے ایسے ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ جب ہمیں اتنا بڑا منصب دیا ہے تو ہمیں ذمہ داری بھی بہت بڑی دی ہے، پھر پروردگار کا کتنا کرم ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جناب فاطمہ زہرا کی سیرت، اتنی خوبصورت سیرت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جس سے ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی انشاءاللہ ملے گی۔ میں آخری چند باتیں کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، کہ اتنی عبادت کرتی ہیں کہ فرماتے ہیں امام حسن کہ جب میری والدہ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو صبح سے شام تک اللہ کے حضور میں گریہ وزاری کرتے ہوئے اور نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں جب مخدومہ کونین، مخدرہ عصمت و طہارت عبادت اور ریاضت میں مصروف ہوتی ہیں تو ان کی مبارک آنکھوں سے اشک ہائے تابدار ٹپکتے ہیں، روح الامین جبرائیل آسمان سے اترتے ہیں، ان کے مقدس آنسوؤں کو شیشے میں بھر کے سر عرش بری لے جاتے ہیں اور عرش پر شبنم کی صورت برسا دیتے ہیں۔ یہ افتخار ہر خاتون کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کنیزان جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ جب ہمارا اتنا بڑا منصب ہے تو پھر ہمارے اتنے بڑے اعزاز بھی ہونے چاہیے، ہمارا کام بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ کہا کہ اگر ہم جناب فاطمہ زہرا کے اسوہ حسنہ پہ چلیں، اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، سیرت جناب سیدہ کو اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں، تو یہ ملکہ عصمت و طہارت، یہ شہزادی عفت و عظمت، یہ شہزادی عفت و عظمت، یہ طیبہ و طاہرہ، یہ نیرہ و منورہ، یہ عابدہ و ساجدہ، یہ زاہدہ و سیدہ، یہ معصومہ و مخدومہ ایسی بی بی ہے کہ ان کی سیرت سے، کیونکہ ان کی آغوش سے ریحانتین رسول، یعنی رسول اللہ کے لیے خوشبو، باعث خوشبو دو شہزادے اس دنیا میں آئے تھے، ان کے وجود سے ملے تھے رسول اللہ کو، ہمارے وجود سے بھی زمانے کو ایسے ملیں کہ جو غلامان امام حسن ہوں، غلامان امام حسین ہوں۔ انشاءاللہ کہ جناب شہزادی فاطمہ زہرا قیامت کے دن ہم سب کی شفاعت فرمائیں گی، ہمارے مرحومین کی شفاعت فرمائیں گی، ہماری نسلوں کی شفاعت فرمائیں گی انشاءاللہ۔ خداوند عالم ہمیں ان لوگوں میں رکھے کہ جو شفاعت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بہرہ مند ہوں گے انشاءاللہ۔